آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا روحانی خزانہ لے کر آیا ہوں جو صدیوں سے بزرگوں کی زبان پر راج بن کر رہا ہے۔ یہ کوئی سادھارن عمل نہیں بلکہ 2 لونگ اور ایک مٹھی نمک کا غم ہے جو آپ کی زندگی کی ہر تنگی، ہر غم، ہر ناکامی کو پلک جھپکتے ہی مٹا سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے۔ یہ وہ جادوئی پل ہے جب آپ کے گھر سے غریبی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ایسی برکت آتی ہے جس کا کوئی انت نہیں۔ جب تک یہ 2 لونگ کے دانے آپ کے پاس سلامت رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رزق خود بخود آپ کے دروازے پر دستک دے گا اور آپ کی قسمت کے تالے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ والوں کی نظر میں نمک صرف ایک مسالہ نہیں بلکہ برکت کی نشانی ہے، اور لونگ وہ چیز ہے جو ہر تاثیر، ہر اثر کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ جب آپ یا گنی یعنی اللہ کا وہ نام جو بے نیازی اور بادشاہ ہے، اور سورہ کوثر کی بے پناہ رحمت کو ان دونوں پر دم کرتے ہیں تو یہ دانے صرف لونگ نہیں رہتے بلکہ آپ کے رزق کے اینٹینا بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک مضبوط اینٹینا ہر دشا سے سگنل کھینچ لاتا ہے، ویسے ہی یہ لونگ کائنات کی ہر برکت، ہر دولت، ہر خیر کو آپ کی زندگی کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ یہ عمل کوئی کھیل نہیں، یہ آپ کی قسمت کا وہ موڑ ہے جسے حاصل کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ یقین رکھیے، اللہ کے حکم سے نتیجہ ایسا آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ رزق کی تنگی میں گھٹ رہے ہیں، اگر آپ کی دکان پر سناٹا پسرا ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی خوشحالی نہیں آ رہی، تو یہی عمل آپ کی آخری امید ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، اس عمل کا استعمال کسی کو مجبور کرنے، کسی کی مرضی کے خلاف چلانے یا کسی پر ظلم کرنے کے لیے مت کیجیے۔ یہ دین کے خلاف ہے، اور یہ عمل صرف حلال، جائز اور بھلائی کے مقصد کے لیے ہے۔ اس کے فائدے اتنے عظیم ہیں کہ اگر میں انہیں شبدوں میں بیان کرنا شروع کر دوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عمل آپ کی ہر مصیبت، ہر تنگی، ہر بے برکتی کو دھو ڈالے گا اور آپ کو ایک ایسی زندگی دے گا جو سکون، محبت اور کامیابی سے بھرپور ہوگی۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ اللہ والوں کے روحانی تجربوں میں سے ایک راج ہے۔ اس پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ لونگ ہر گھر میں موجود ہے، نمک ہر کچن میں ہے۔ آپ نے بس 2 لونگ لینی ہے، ایک مٹھی نمک، اور دل سے اس عمل کی طرف مڑنا ہے۔ نمک کو بری نظروں، جادو ٹونے اور بندشوں کو توڑنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، پھر بھی اس کے کاروبار میں برکت نہیں، اس کے گھر میں بے چینی ہے، اس کے رشتوں میں درار ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ عمل اس کے لیے وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں راہ دکھاتی ہے۔ اگر آپ پر جادو، جنات، نظر بد یا کوئی بندش ہے، اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، رشتوں میں اڑچن ہے، گھر میں بے برکتی ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ایک کرشمائی حل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور سورہ کوثر وہ عظیم انعام ہے جو بے پناہ خیر اور برکت کا پیغام لاتی ہے۔ جب ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو انسان کی قسمت بدلنے لگتی ہے۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جس گھر میں یا گنی کی صدا بلند ہوتی ہے وہاں فرشتے رزق کی برکتیں لے کر اترتے ہیں۔ ایک سچی کہانی، ایک شخص تھا جسے قرض نے ایسا توڑ دیا تھا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہا۔ اس نے اس عمل کو صرف 3 دن کیا۔ 2 لونگ لیں، ان پر وظیفہ پڑھا اور نمک میں دبا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں اسے ایسی جگہ سے مدد ملی جہاں سے اسے کبھی امید نہیں تھی۔ اس کا قرض اتر گیا، اس نے نیا کاروبار شروع کیا، اور آج وہ اپنی کامیابی کی کہانی سناتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، اور یہی برکت آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، اگر گھر میں لڑائی جھگڑے نے محبت کو مار دیا ہے، اگر دلوں میں دوریاں آ گئی ہیں، تو یہ عمل سکون اور محبت کی وہ شدت پیدا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچی نہیں ہوگی۔
ہمیشہ یاد رکھیں نیت صاف ہونی چاہیے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، تبھی اس عمل میں اصلی طاقت آتی ہے۔ یہ عمل دلوں کو موم کر دیتا ہے، خالی تجوریوں کو بھر دیتا ہے اور روح کو سکون عظیم عطا کرتا ہے۔ یہ 2 لونگ کے دانے صرف مسالے نہیں، یہ آپ کی قسمت کا روحانی اینٹینا ہے۔ جب ان پر وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو رزق کی ساری بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور رزق پانی کے سیلاب کی طرح آپ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آخر لونگ ہی کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ والوں نے لونگ میں وہ تاثیر، وہ طاقت اور وہ جذبہ دیکھا ہے جو ہر طرح کی مشکل، ہر بندش اور ہر رکاوٹ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جب آپ اس پر اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو اس کی اندرونی طاقت آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور پھر برکت کے ایسے دروازے کھولتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اب باری ہے عمل کرنے کی۔ سب سے پہلے دل سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے آپ کو اس خاص عمل کی توفیق دی۔ پھر وضو کرے اور مصلی پر بیٹھے۔ بنا وضو یہ عمل نہ کرے کیونکہ لاپرواہی سے اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ 2 ثابت اور اچھی لونگ لیں، انہیں سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھیں اور مٹھی بند کر لیں۔ پہلا وظیفہ ہے یا ربنا، وہ پکار جو بندے کو سیدھے اس کے رب سے ملا دیتی ہے۔ اگر آپ دنیا کے سامنے گڑ گڑا کر تھک چکے ہیں، ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، تو یہ وہ آسمانی راستہ ہے جو آپ کو آپ کے رب سے جوڑتا ہے۔ یا ربنا وہ الفاظ ہیں جن سے بڑے بڑے نبیوں نے اپنی قسمتیں بدلیں۔ جب یہ الفاظ لونگ پر پڑے جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دعا کو رد نہیں کر سکتی۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، سنبھالنے والا، مالک اور ذمہ دار۔ جب آپ کہتے ہیں یا ربنا تو آپ ساری دنیا سے ناطا توڑ کر اپنے اصلی مالک کو پکارتے ہیں۔ لونگ ان الفاظ کی تاثیر کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ قرآن میں بار بار بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی نبی پر مشکل وقت آیا انہوں نے ربنا کہہ کر پکارا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر مشکل میں یہی پکار تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں حاضر ہوں اے میرے بندے۔ اب سوچئے جو نام بڑے بڑے طوفانوں کو روک سکتا ہے، کیا وہ آپ کی قسمت کی بندشیں نہیں کھول سکتا؟ کیا وہ آپ کے رزق کی رکاوٹیں ختم نہیں کر سکتا؟ اس لیے اللہ والے یا ربنا کو ضرور پکارتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں کھو جائے اور جیسے ہی وہ اپنی ماں کو پکارے ماں اسے پہچان لیتی ہے۔ یا ربنا وہی پکار ہے جو عرش الہی تک پہنچتی ہے، جو اپنے بندوں سے ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے، جو محتاجوں کو امیر اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یا ربنا 11 بار پڑھیں، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے، پورے یقین اور عشق کے ساتھ، جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کی ہر دعا قبول کر رہا ہے۔ پھر فوراً یاگنی پڑھیں، اللہ کی بے نیازی، اس کی رحمت اور اس کی عظمت کو پکارے۔ یاگنی وہ نام ہے جو آپ کے رزق کے خزانے کا دروازہ کھولتا ہے۔ جب یہ لونگ اور نمک کے ساتھ مل جاتا ہے تو اللہ آپ کے گھر میں ایسا مقناطیس پیدا کرتا ہے جو دولت کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں لا دیتا ہے۔ یاگنی 313 بار پڑھے، ہر بار لونگ پر دم کرے اور پھر نمک پر پھونک مارے۔ پھر آتا ہے سورہ کوثر کا وقت، وہ سورہ جو خود اللہ نے اپنے نبی کے غم دور کرنے کے لیے اتاری۔ کوثر کا مطلب ہے بے پناہ خیر، بھلائی، سکون اور برکت۔ جب آپ یہ سورہ لونگ اور نمک پر 41 بار پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے رزق کو لامتنا کر دیتی ہے، یعنی کبھی ختم نہ ہونے والی برکت۔ یہ وہ آخری مہر ہے جو آپ کی دولت کو نظر بد، حسد اور جادو سے بچاتی ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، ترقی میں روک ہے، تو یہ سورہ ہر مشکل کو ختم کر دے گی۔ اور پھر آتا ہے وہ راج جسے میں نے آخر کے لیے چھپا رکھا تھا، یا ودود، اللہ کا وہ نام
جو محبت، اپنتव اور دلوں کو جوڑنے کی عظیم طاقت رکھتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے روٹھا ہے، اگر گھر میں نا اتفاقی ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، میاں بیوی میں درار ہے، آپ کا کوئی محبوب ہے جو آپ سے دور ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے قابو میں آئے، آپ کی بات مانے، تو یہ نام کرشمہ کر دیتا ہے۔ یہ 101 بار پڑھیں، اور اگر ممکن ہو تو اس شخص کی تصویر پر یا اس کا نام لے کر یقین مانیے، جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت ایسی ڈالے گا کہ وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، اور جو آپ کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ پورا عمل ایک مکمل پیکیج ہے جو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت کرتا ہے، رزق کی تنگی دور کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے اور دشمنوں کو بے بس کر دیتا ہے۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اگر آپ نے رزق کے لیے کیا ہے تو نمک کھانے میں استعمال کریں اور لونگ اپنے پرس یا تجوری میں رکھیں۔ اگر جادو ٹونے سے بچاؤ کے لیے کیا ہے تو دونوں لونگ کو آگ میں جلا دیں۔ جیسے ہی یہ جلیں گی ساری بری طاقتیں نشٹ ہو جائیں گی۔ اور اگر محبت یا قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے تو ان لونگ کو کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دیں، جب تک یہ وہاں رہیں گی کوئی طاقت آپ کے محبوب کو آپ سے نہیں چھین سکتی۔ یہ وہ روحانی راج ہے جو آج میں نے آپ کو سونپا ہے۔ یہ وہ طوفان ہے جو آپ کی ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر غم کو اپنی جد میں لے کر بہا لے جائے گا۔ یہ وہ چابی ہے جو آپ کی قسمت کے ہر بند دروازے کو کھول دے گی، چاہے وہ دروازہ کتنا ہی سخت اور بھاری کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی ہی مضبوط زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس عمل کو پورے یقین، سچے عشق اور گہری عقیدت کے ساتھ انجام دیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو ایک بالکل نئی سمت عطا فرماتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ وہ سنہرا لمحہ ہے جو آپ کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ یہ وہ قیمتی تحفہ ہے جو آپ کو اللہ کی رحمت سے ملا ہے، اسی لیے اسے ہلکا نہ سمجھیں اور نہ ہی اس سے غافل ہو۔ اللہ سے دل کھول کر مانگیے، اپنی ہر حاجت، ہر خواہش اور ہر خواب کو اس کے سامنے رکھیے، اور پورا یقین رکھیے کہ جس ذات کو آپ نے پکارا ہے وہ سننے والی ہے، دینے والی ہے اور برکت عطا کرنے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت بے پناہ ہے اور اس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب آپ اس کے حضور جھکتے ہیں تو وہ آپ کو بلند کرتا ہے، جب آپ اس سے مانگتے ہیں تو وہ آپ کو عطا کرتا ہے، اور جب آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لہٰذا اس عظیم موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس عمل کو مکمل عقیدت اور یقین کے ساتھ اپنائیں، اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، آپ کے رزق پہ برکت ڈالتا ہے، آپ کے دشمنوں کو بے بس کرتا ہے، اور آپ کو ایک پرسکون، کامیاب اور محبت بھری زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے جڑیے، اس پر بھروسہ کیجئے، اور دیکھیے کہ کس طرح آپ کی زندگی روشن ہوتی ہے۔ آمین۔